أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ مولانا آپ یہاں تشریف لائیں، امام صاحب آپ یہیں بیٹھا کریں مصلی پہ اپنی جگہ۔ میری غلطی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ عالم فاضل ہیں ماشاء اللہ۔ یہاں اپنی جگہ آئیے۔ اصل تو جہاں مسجد میں امام عالم ہو، حق اسی امام کو ہے کہ وہ اپنی مسجد میں درس قرآن بھی دے، درس حدیث دے، مسائل بتائے۔ پہلے جو امام صاحب یہاں تھے وہ باضابطہ عالم نہیں تھے، فارغ نہیں تھے، انہوں نے باضابطہ مدرسوں میں علماء سے علم حاصل نہیں کیا تھا، اپنی محنت سے اور کچھ عالموں کی صحبت سے ان کو فیض حاصل ہوا۔ تو اب تو ماشاءاللہ اس مسجد میں عالم امام ہے، باضابطہ یہ بڑے دینی ادارے سے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ، اور ان کا تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ کافی، امامت کا، تدریس کا، پڑھانے۔ لیکن ترتیب میں جو کہ پہلے سے میں یہاں پڑھا رہا تھا، سلسلہ چل رہا تھا، وہ سلسلہ باقی ہے۔ حق ان کا ہے کہ یہ اپنی جگہ بیٹھیں، کوئی بات کہیں ایسی لگے آپ کو جس کی اصلاح کرنی ہے تو بلا جھجک بتا دیے۔ بیان چل رہا تھا غزوہ احد اور غزوہ بدر کا۔ غزوہ کہتے ہیں اس جہاد کو جس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ذات کے ساتھ خود شریک ہوئے، جیسے احد میں، جیسے تبوک میں جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، ایسے ہی غزوہ خندق، اسی طرح غزوہ ہے غزوہ احد۔ غزوے سے مراد آپ سمجھیں ایک جہاد ہے، تو تبوک ایک جگہ ہے، احد بھی ایک جگہ ہے، بدر بھی ایک جگہ ہے، تو جن جگہوں پر یہ جہاد ہوا اس نسبت سے جہاد کا نام ہی رکھ دیا گیا۔ تو جنگ احد اسلام کی عظیم الشان جنگ ہے۔ یہ سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور مکہ سے لوگ چڑھائی کر کے آئے قریش میں۔ بدر میں جو تکلیف ان کو پہنچی تھی اور جو نقصان کافروں کا ہوا تھا، اس میں ابو جہل اور اس کے ساتھ بڑے بڑے 70 سردار اسلام دشمن قریش کے سردار مارے گئے۔ بڑا نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی۔ ایک تو مسلمانوں کو ختم کرنے کی فکر، دوسرا جنگ بدر میں جو ان کو تکلیف پہنچی اس کا بدلہ، ان دو جذبوں کے ساتھ احد کی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، مالی نقصان بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، آپ کو زخم لگے،
آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، تو بظاہر مسلمانوں کو نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان۔ اس میں ایسی بھگدڑ مچی، ایسے حالات پیدا ہوئے جنگ احد میں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاؤں اکھڑنے لگے، یعنی وہ اتنے گھبرائے کہ جو جگہ ان کے ہاتھ میں تھی، قبضے میں تھی، اس محاذ سے وہ پیچھے ہٹنے لگے، اتنا زبردست حملہ تھا کافروں کا۔ تو اسی افراتفری میں جو لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کھڑے تھے، آپ کی خدمت پر محاصرہ کر کے، گھیرا لگا کر، وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے، لے دے کہ ایک دو صحابی حضور کے پاس رہے۔ ایسی زبردست جنگ ہوئی، ایسی دھول اٹھی، ایسا دھواں اٹھا کہ کسی کو کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ اسی دوران ایک شور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافروں نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ یہ آواز شیطان نے لگائی تھی جب زخمی ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کافی زخم لگا، آپ گر گئے، تو شیطان نے ایک آواز لگائی انسانی انداز میں، ان محمد قد مات، محمد فوت ہو گئے۔ بس یہ آواز سنتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ کے گرا ہے، ہمت کمزور ہو گئی، حوصلے پست ہو گئے، سپہ سالار ہی نہیں، کمانڈر ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر تھی، کیا گزری ہوگی صحابہ میں؟ خطرہ تھا اس بات کا کہ اگر ذرا سی بھی سستی کی اور صحابہ پیچھے ہو گئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کر سکتا تھا براہ راست، کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ لوگ مدینہ میں گھس آتے، اندر مسجد نبوی پہ قبضہ ہو جاتا، مسلمان بکھر ہی گئے تھے، تو ہو سکتا ہے ایسی کوئی آفت آتی، ایسی کوئی مصیبت پڑتی کہ جس کو برداشت کرنا پھر بہت مشکل بن جاتا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دلائی، حوصلہ دلایا، اور یہ جو تکلیف پہنچی اور بظاہر جس کو کتابوں میں شکست لکھا ہے، ناکامی، سمجھایا کہ یہ ناکامی نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہوتی ہیں۔ ناکامی تو یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہے پھر کیسی ناکامی؟ موت کوئی ناکامی نہیں ہے، مال و اسباب کا لٹ جانا کوئی ناکامی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کا شہید ہو جانا یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، اپنے قبضے میں جو علاقہ ہے یہ علاقہ غیروں کے قبضے میں چلے جانا یہ ناکامی نہیں ہے جبکہ اللہ راضی ہو، اور اگر یہ سب کچھ مل گیا لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو ناکامی ہے۔ تو سمجھایا گیا کہ اللہ تم سے راضی ہے اور ناراض انہی کافروں سے ہے، جب تم ناکام نہیں ہو تم کامیاب ہو۔ لڑتے کس لیے ہو؟ اجر کے لیے، تو ہار کر بھی اجر ہے، جیت کر بھی اجر ہے۔ ان آیات میں تسلی بھی دی گئی، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو نقصان پہنچنے کے بعد فوراً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، شاید ہم اللہ کے ہاں اتنے زیادہ پیارے اور پسندیدہ اچھے نہیں جتنے مد مقابل والے ہیں، بلکہ اس کی کچھ حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ پیچھے جو ہوا اس کو چھوڑو، آگے کیا کرنا ہے یہ سوچو، ماضی کا غم نہیں، مستقبل کی فکر کر۔ تو ان آیات میں یہ مضمون بیان ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا، بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو۔ ترجمہ لکھا ہے سست نہ بنو، میں نے کیا ترجمہ کیا؟ بزدل ایک لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے عرف عام میں ہمارے ہاں بزدلی بہت بڑا عیب ہے، ایک ہے بزدلی کا لفظی مطلب، بز کہتے ہیں بکری کو، دل کہتے ہیں دل، اصل میں لفظ دل بز بکری کا، بکری کا دل ہوتا ہے نرم، گھبراتی ہے جلدی، مطلب ہے بکری کے دل کی طرح دل نہ رکھو، شیر جیسا دل رکھو، دل تو اس کے پاس بھی ہے لیکن وہ گھبراتی ہے، شیر گھبراتا نہیں۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو تکلیف پہنچ گئی ہے، جو نقصان ہوا ہے،
یا بظاہر جو تم کو ناکامی محسوس ہوتی ہے اس کا غم نہ کرو. غم تو تب تھا جب لٹ کے اللہ ناراض ہو جاتا, تو اللہ تو راضی ہو گیا, تو پھر غم کس چیز کا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, بلند تم ہی ہو اگر تم ایمان والے ہو, کامیاب تم ہی ہو. اب فیصلہ کرو کہ تم بظاہر ہار گئے اور قریش مکہ بظاہر جیت گئے, مگر ایمان والا کون سا ہے؟ ہارنے والے. تو جب ہارنے والے ایمان والے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہی اعلون ہیں, انہی کا درجہ بلند ہے. تو ہار کر بھی اللہ کو تم ہی پسند. رہ گئی بات کہ جب اللہ کو ہم پسند ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں اور آج قوت و طاقت بھی ہے, تو پچھلی دفعہ بدر میں تو ہم جیت گئے تھے, آج ایسا کیوں ہوا کہ ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑے, اتنا بڑا نقصان ہوا. اس کی وجہ بیان کی کہ تم حالات کی ظاہری شکلیں دیکھتے ہو, تمہیں کیا معلوم اس میں حکمت کیا ہے. حکمت اللہ جانتے ہیں, ان میں سے حکمت میں سے ایک حکمت یہ, إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ, اگر تم کو زخم لگا, اگر تم کو تکلیف پہنچی, اگر تمہارا نقصان ہوا, تو اس پر تم دکھ کرتے ہو. فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ, اسی جیسا زخم ان کو بھی تو لگا تھا پچھلے سال بدر میں, ان کے بھی 70 مارے گئے تھے. پچھلے سال ان کا نقصان ہو گیا, اس سال ہمارا نقصان ہو گیا. تو بظاہر برابری ہوئی ہے, بظاہر برابری. لہذا جہاں تم کو یہ غم لگا ہوا ہے وہاں یہ خوشی بھی ہونی چاہیے کہ پچھلے سال بڑا مارکا ہم نے جیتا. تو اللہ تمہیں غم میں بھی آزمانا چاہتا ہے, خوشی میں بھی. اصل تو آزمائش ہو رہی ہے. پچھلے سال خوشی دے کر دیکھا تھا تم کیا کرو گے, اس سال تھوڑی سی تکلیف دے کر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیا کرو, رسول کا ساتھ چھوڑو گے کہ لگے رہو, غم میں مبتلا رہو گے یا غم سے باہر نکل کر کچھ کام کرو گے, آگے کے منصوبے بناؤ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اب یہ سوال تھا کہ اگر پچھلے سال مسلمانوں کو فائدہ ہوا, کامیابی ملی, اور ناکام ہوئے کافر, ان کو تکلیف پہنچی, تو کیا ضروری تھا کہ اس سال اب وہ جیت جائیں اور ہم کو تکلیف پہنچی, اس سال بھی ہمیں ہی جتا دیتے اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے نا, یہ نہیں کرتے. ہم نے حالات ایسے رکھے ہیں کہ ہم کسی کو ہمیشہ خوشی میں نہیں رکھتے, کسی کو ہمیشہ تکلیف میں نہیں رکھتے. ہمیشہ کی خوشی اور ہمیشہ کی تکلیف آخرت کے ساتھ ہے, یہ وہاں ہوگی. دنیا ایسی جگہ ہے یہاں تکلیف کے اندر خوشی ہے, خوشی کے اندر تکلیف ہے, جڑی ہوئی نہیں ہے, بلکہ ایک چیز کے اندر دوسری چیز گھسی ہوئی. جب کسی انسان کو خوشی پہنچے گی نا, تو اس خوشی کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو بھی ضرور ہو, اسی سے خوشی نکلے گی. اور جب کسی کو تکلیف پہنچے گی تو اس تکلیف کے اندر خوشی چھپی ہوگی, اسی سے خوشی بھی نکلے گی. تلک الایام, یہ جو دن ہیں, دنوں سے مراد ہے یہاں حالات, خوشی اور غم کے حالات, کامیابی اور ناکامی کے حالات, دولت اور غربت کے حالات, صحت اور مرض کے حالات, امیری غریبی کے حالات, اچھائی اور برائی کے حالات, نیکی اور بدی کے حالات, موافق اور مخالف حالات جو انسان کو, قوموں کو, لوگوں کو پیش آتے ہیں, یہ ہمارا ایک نظام ہے. نداولھا, ہم اس کو ایک حالت پر نہیں رکھتے, چلاتے رہتے ہیں. بین الناس, لوگوں کے درمیان. آج اس کا پلڑا بھاری ہے, کل اس کا پلڑا بھاری. یہ سب ہم کرتے رہتے ہیں دنیا میں, کیونکہ دنیا دائمی چیز نہیں, یہ ایسی جگہ نہیں ہے جو ہمیشہ رہے. لہذا اس میں جو حالت پیش آئے گی وہ بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو ایک حالت پہ رہے. دنیا فانی ہے, یہاں کی خوشی بھی فانی, یہاں کا غم بھی فانی. پچھلے سال ان کو تکلیف پہنچی تھی, اس سال تھوڑا سا ان کو بظاہر خوش ہونے کا موقع دے دیا, تو مسلمانوں کو اس سے دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے. اور ایک فائدہ تو, ایک حکمت اور مصلحت تو یہ ہے, لہذا تم کو خوش رہنا چاہیے, آئندہ سال تم پھر جیت جاؤ گے. دوسرا ایک اور حکمت اور فائدہ اس میں, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تم لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مومن ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے اس دعوے کا ثبوت تم سے چاہتا ہے. اللہ جانتا تو ہے, لیکن ثبوت تو پیش کرنے پڑیں گے نا, میدان میں, عدالت میں آ کے, کٹہرے میں کھڑے ہو کے. تو اب تم کو یہ حالات پیش آئے ہیں تو اللہ تمہارا ثبوت دیکھنا چاہتا ہے کہ خوشی میں تو بڑے ساتھ لگے تھے کہ اللہ کی مدد ہے, اب تکلیف پہنچی ہے احد میں, تو اب یہ دیکھیں گے کہ اب ساتھ لگتے ہو کہ ساتھ چھوڑتے ہو.
اب اللہ سے خوش ہو کہ ناراضگی جتاتے ہو، اب شکوے شکایتیں کرتے ہو، یا اس حال میں بھی الحمدللہ پڑھو. یہ لیعلم اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا ثبوت چاہتا ہے. اور تیسرا ایک اور مقصد ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت ملنی تھی. وہ کیسے ملتی؟ تو اس کی یہی صورت تھی، اس کی یہ صورت تھی کہ جن کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، حالات ہی ایسے بنائے کہ افراتفری مچی، اور اس افراتفری کے اندر بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ کی جسم کا کیا حال ہو. تو اللہ نے کچھ صحابہ کو بڑا مقام شہادت کا عطا فرمانا تھا، اس لیے میدان میں لایا گیا کہ کچھ کو شہادت دے دیں اور کچھ کو مال غنیمت ملے، کچھ غازی بنے، کچھ مجاہد بنے، کچھ شہید. تو یہ درجات کی بلندی بھی اللہ کے ہاں تک. رہ گئی بات تم اس سے سمجھو گے کہ پھر شاید یہ زیادہ پسند ہے اللہ کو. فرمایا نہیں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو تو ظالم بالکل ہی پسند نہیں. یہ تو سارے ظالم و نافرمان ہیں، یہ جیت کر بھی خدا کو پسند تم ہی ہو، ایسا پریشان کیوں. ایک قانون بتا دیا کہ دنیا میں جو حالات پیش آتے ہیں کبھی کبھی یہ نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں. کہتے ہیں فلاں گناہ کی یہ سزا، فلاں گناہ کی یہ سزا. یہ انفرادی بھی ہے، اجتماعی. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جو آدمی اکیلا کرتا ہے، اس کی سزا بھی اس کو تنہا ہی بھگتنی پڑتی. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، ان کی سزا بھی اجتماعی بھگتنی پڑتی. جیسے زنا عام ہو جائے، حرام کھانے پینے عام ہو جائے، لوٹ مار ہے، رشوت ہے، سود ہے، وغیرہ ساری حرام کی تمام چیزیں. تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ طے شدہ سزائیں جو دنیا میں آتی ہیں. تو جب قوم اس میں مبتلا ہوگی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان برائیوں سے بچے ہوں گے، لیکن اس مصیبت میں سب گرفتار ہو جائیں. مثلا بارش رکے گی تو جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی، جو نہیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی، دونوں کو تکلیف. بیماری وبا پھیلے گی تو جو پرہیز کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو پرہیز کرنے والے نہیں ہیں وہ بھی، دونوں مبتلا ہوں گے. حالات بگڑ جائیں گے علاقائی، ملکی، تو نیک و بد سب کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ ہمیشہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ فلاں کا گناہ ہے تو میں کیوں اس میں آ گیا. اصل میں اللہ کا نظام یہاں یہ ہے کہ انفرادی جرم کے اوپر سزا بھی انفرادی ہے، اور اجتماعی غلطیوں میں پھر پوری قوم مبتلا ہوتی ہے اس میں. مطلب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس سے بری کر دیتے ہیں جو گناہ سے الگ ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. یہ جو ظلم ہے، ظلم سے مراد یہاں شرک اور کفر ہے. اللہ لا یحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ اجتماعی کفر ہے قریش مکہ میں اور ساری دنیا میں مسلمانوں کے مقابل. تو ان کے اوپر ایک سزا ہے جو آنی ہی آنی ہے پوری قوم پر. تو وہ جب آئے گی تو اس وقت تم کو خوشی ہوگی. اس سال تم کو تکلیف بظاہر پہنچی ہے، لیکن سب سے بڑی خوشی تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رضامندی حاصل کرنے والے لوگ ہو. تم کو اس پر خوش رہنا چاہیے، اس پر تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ جو کچھ حالات پیش آئے یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی اچھائی کی دلیل تو نہیں. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات لاتے ہیں پھر یہ اچھائی اور برائی اس کا معیار نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے پھر کیا وجہ ہوتی ہے. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی خاص مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، وہ اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ یہ نعمت حاصل کرے، تو پھر کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے. یہ پیارے کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں. جیسے اپنے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو انجیکشن لگواتے ہیں، پیٹ کٹواتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے اس تکلیف کے ذریعے سے بیماری ٹھیک. پرہیز تو یہ کر نہیں سکا. تو کبھی کبھی حالات اس وجہ سے بھی بگڑ جاتے ہیں کہ اللہ اس قوم کو ان حالات کی پاداش میں کسی بڑے درجے پر پہنچانا چاہتے. جیسے اس وقت ساری دنیا کے اندر جو حالات ہیں نا وہ دو طرح کے ہیں. ایک ہے مسلمانوں کے وہ مسائل جو ہمارے ذاتی ہیں، جیسے بارشوں کا مسئلہ ہے، بارشیں رکی ہوئی ہیں، اس سے ہر کوئی پریشان ہے. بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. یہ ہمارے وہ گناہ ہیں جن کی سزا ہمیں مل رہی ہے، کافروں کو بھی ان کے اعتبار سے مل رہی ہے.
دوسرا ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت شکنجہ کسا جا رہا ہے نا، ساری دنیا میں مسلمانوں کو جکڑا جا رہا ہے، یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، یہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. اور جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار اور مجرم کیوں نہ ہو، وہ چونکہ زد میں آ رہا ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، لہذا اس تکلیف کی وجہ سے، جو تکلیف اس کو ان حالات کی وجہ سے پہنچ رہی ہے جو ساری دنیا کے خدا دشمن لوگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی خاص درجے پر پہنچائیں گے، اس کی یہ تکلیف ضائع نہیں ہوگی، اس پر اس کو اجر. تو فرمایا تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ زیادہ پسند ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، تمہیں اللہ کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ تم ایسا حملہ کرو، ان کو تکلیف پہنچے گی، مسلمانوں کو بڑا درجہ ملے. اور کوئی فائدہ بھی تھا اس میں؟ فرمایا اور ایک فائدہ بھی ہے، بہت ساری حکمتیں تم نہیں سمجھ سکتے، چند باتیں بتائیں. ان میں سے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ ایمان والوں کو چاہتا ہے یہ پھلے پھولیں، کافروں کو چاہتا ہے یہ مٹیں. تو کیسے پھلے پھولو گے؟ جب لڑو گے نا تو تب ہی تمہاری قوت سامنے آئے گی، تب یہ مٹیں گے. تو تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا ہے، تو لڑانے کی پاداش میں مسلمان بظاہر ہار گئے، تو کافروں کا حوصلہ بڑھ گیا. تو کافر جاتے ہی اب تیاری کریں گے کہ دیکھا ہم نے کیسے مارا ان کو، ہم تھے ابھی 1000، اگلے سال ہم کتنے جائیں گے؟ 10,000. تو 10,000 آئیں گے تمہارے مقابلے میں، 10,000 آئیں گے تو وہی پٹیں گے. اس طرح ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں، جتنے حوصلے بڑھیں گے اتنے بڑے حملے کریں گے، جتنے بڑے حملے کریں گے اتنے ہی پٹیں گے. تو اللہ ان کو مٹانا چاہتا ہے، تمہیں چاہتا ہے کہ تم پھلو پھولو، اور اس کی صورت یہ. اسی لیے وہ ایک مشہور شعر ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی اسلام اصل میں پھولتا ہی پھیلتا ہی تب ہے، اس کی خوشبو، اس کی مہک تبھی پھیلتی ہے، دور تک اس کے اثرات تبھی جاتے ہیں جب کربلا کا میدان، جب حملے ہوں، کچھ لوگ مٹیں، کچھ مریں، کچھ شہید ہوں، باقی جو ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. تو جن کا خون بہتا ہے ان کا خون ضائع نہیں ہوتا. تو اللہ یہ چاہتے تھے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا کہ کچھ چھوٹی موٹی لغزش کوتاہی ہو گئی. اب یہاں یہ سوال ہے کہ کس چیز سے پاک صاف کرے؟ صحابہ نے کون سا جرم کیا تھا؟ مسجد نبوی میں بیچارے بھوکے پیاسے اور اٹھ کے میدان جہاد میں آ گئے. اس کی تفصیل حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں مورچے بنا بنا کر بٹھایا تھا، جگہ دکھائی تھی کون کہاں بیٹھے گا، کون کہاں. جنگ احد میں بھی ایسا ہی ہوا. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص جگہوں پر صحابہ کرام کی مخصوص جماعتیں طے کی تھی کہ یہ جماعت یہاں رہے گی، یہ یہاں رہے گی، یہ یہاں رہے گی. احد پہاڑ جو ہے وہ ایسے ہے لمبائی میں، اس کا جو بالکل آخری کنارہ ہے، جو لوگ وہاں گئے وہاں کے جو گائیڈ ہیں وہ جو صورت بتاتے ہیں بظاہر وہ صورت صحیح نہیں، کتابوں کو پڑھنے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ کوئی دوسری صورت ہے. وہ یہ ہے کہ ایک میدان جو احد کا ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، احد کو بہت بڑا میدان نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ ہے. اس میدان کے اندر ہی ایک ٹیلا ہے، بٹ جس کو کہتے ہیں، اس طرح کا چھوٹا سا ٹیلا. وہ بالکل اب کم ہے، 10 قدم ہے بس ہے، اتنی سی جگہ جتنی یہ مسجد ہے، اتنی اونچائی ہوگی جتنی مسجد کی اونچائی، ایک منزل. اچھا، اس کے ساتھ پھر کٹ لگا ہوا ہے، یعنی خالی جگہ ہے، بیچ میں مسجد ہے. وہاں سے پھر احد پہاڑ شروع ہوتا ہے. تو پہاڑ شروع ہوتا ہے اس انداز سے، آپ اس کو دیکھیں، یہ جو جگہ ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اونچا ہوتے 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 پھر لمبا ہوگا. تو جنگ یہاں ہو رہی ہے، بلا تفصیل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. یہ جو جگہ تھی یہ نشیب میں، یعنی ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، یہ جگہ ڈھلوان. یہاں ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دی کہ خطرہ ہے یہ جگہ ذرا نیچے ہے، ایسا نہ ہو ہم ادھر ہوں اور کوئی جماعت اس طرف سے حملہ کرے، ادھر بھی ادھر بھی، دونوں طرف غیر مسلم مشرک، بیچ میں مسلمان آ جائیں. تو جن لوگوں کو یہاں بٹھایا گیا تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ جب تک میری طرف سے اطلاع نہ آئے یہیں بیٹھے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمی بھی یہاں بیٹھے رہیں گے، 2 بھی بیٹھے رہیں گے، اور ادھر سے کوئی حملہ کرنے والا آئے گا، یہ جو سامنے ہوں گے نا یہ اوپر،
یہ اس طرف والوں کو بھی اطلاع کر دیں گے حملہ ہونے والا ہے، ان کو بھی کسی قدر روکیں گے، ان پر کچھ تیر ویر چلائیں گے، ان کو لگے گا کوئی سامنے ہے تو شاید ایک دم حملہ نہیں کرتا۔ تو جنگ احد شروع ہوئی، احد میں جو جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، مشرکین کافی سارے مارے گئے اور وہ بھاگے۔ جب وہ بھاگ گئے، شروع میں ایسا ہی رہا، تو مسلمانوں میں جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی گئی، اور جو مال و اسباب ان نے چھوڑا تھا اس کو جمع کیا جانے لگا، سارے اس میں لگ گئے، بالکل پرسکون ماحول تھا، مسلمان تھوڑی دیر میں جیت گئے۔ یہ جو چند حضرات یہاں بٹھائے تھے، ان میں سے بعض نے کہا سارے کے سارے مشرک آج پھر ذلیل و خوار ہو کے بھاگ گئے ہیں، اور اللہ کے رسول اور صحابہ نیچے ہیں، کچھ صحابی زخمی ہو گئے ہیں، ہم تو بیٹھے رہے، ہم تو بینکر پر، ان نے لڑ کے بیچارے تھکے بھی ہیں، کچھ زخمی بھی ہیں، اور کچھ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اب چلے جانا چاہیے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے جب اطلاع آئے گی تب آنا۔ تو یہ ان کا اختلاف رائے ہو گیا، آپس میں رائے کا۔ اللہ تعالیٰ کو حضور کی موجودگی میں یہ اختلاف رائے پسند نہیں آئی، اس اختلاف رائے کی وجہ سے غالب وہ لوگ آ گئے، ان کی رائے غالب آ گئی جن کی مرضی سے ہم چلیں۔ کوئی غلط نیت نہیں تھی، بلکہ وہ سمجھتا ہمارے بیٹھنے سے کیا ہوگا، کام مکمل ہو گیا، اب ہمیں جا کر مدد کرنی چاہیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنی چاہیے، اٹھا کے کاندھے پہ مدینہ پہنچانا چاہیے۔ یہ جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گئی۔ مشرکین جو بھاگے تھے ان کے مختلف جتھے تھے، ٹولیاں تھیں، 100 آدمیوں کی، 200 آدمیوں کا ایک گروپ تھا، اور ان میں سے ہر گروپ کا ایک کمانڈر۔ جو سب سے خطرناک گروپ تھا لڑاکو، اس کے کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جوان مرد۔ ان کی نظر پڑ گئی اس جگہ پر کہ یہ جگہ خالی ہے، ان کے ذہن میں فوراً بات آئی کہ اگر ہم پیچھے سے گھوم کر آئیں اور اس طرف سے حملہ کریں تو جو نقصان ابھی ہمیں پہنچا ہے اس کا بدلہ ہم لے سکیں۔ ان نے اپنی جماعت کو تیار کیا، بڑی تیزی کے ساتھ گئے۔ جب یہاں پہنچے ان نے دیکھا سارے صحابہ نیچے کام میں لگے ہوئے ہیں، کسی کی توجہ ادھر نہیں ہے، تو انہیں ایک دم حملہ کیا۔ یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ صحابہ سمجھ ہی نہیں سکے یہ ہوا کیا، اور اسی ایک حملے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ تو یہ جو کوتاہی ہوئی نا ان چند حضرات سے، اجتہادی غلطی، رائے کا اختلاف، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے نزدیک چھوٹا سا مسئلہ تھا، لیکن نبی کی بات کے بعد تمہارا پھر ذاتی اجتہاد کرنا، اختلاف رائے کرنا، جبکہ واضح حکم، ایک تو یہ کہ واضح حکم نہ ہوتا، یہ تو واضح حکم تھا، تو جہاں واضح حکم کھلا صاف ہو وہاں اپنی رائے چلانے کی اجازت، جہاں مختلف باتیں ہوں اور ان میں یہ بھی ممکن ہو یہ بھی ممکن ہو وہاں رائے کا اختیار ہے مجتہد کو۔ تو صحابہ تو سارے مجتہد تھے۔ جیسے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیچ میں بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو جی اختلاف رائے کی وجہ سے کیسا عذاب آتا ہے، تو ائمہ کا تو اختلاف رائے، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام حنیفہ، تو میں نے اس لیے بتلا دیا کہ جہاں حکم واضح ہو وہاں رائے کی ضرورت ہی، جہاں واضح نہ ہو 2-3 صورتیں ممکن ہو وہاں پھر جس امام کا ذہن جس طرف جائے اس کا حق ہے وہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے میں بھیجا اور یہ تاکید فرمائی کہ تم وہاں جاؤ، عصر وہیں پڑھو۔ عصر صحابہ کرام علیہم رضوان نکل گئے، اندازہ ان کا یہ تھا کہ ہم کس وقت پہنچیں گے، لیکن جب یہ چلتے رہے ان کو لگا کہ سورج تو غروب ہونے والا، عصر کی نماز قضا ہونے کا وقت قریب، تو آپس میں انہوں نے بات کی کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو 2 جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت کہنے لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عصر وہیں پڑھنا، لہذا قضا ہو جائے گی تب بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے ہم تو وہاں جا کر عصر پڑھیں، ہم گناہگار ہی نہیں ہوں گے اگر قضا ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور کا حکم۔ جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے فرمایا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب تم نہیں سمجھے، حضور کا مطلب یہ تھا اتنی تیزی سے جاؤ کہ عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ، عصر وہیں پڑھنا۔ اب ہم جب پہنچ ہی نہیں پائے، ایک غلطی تو یہ ہو گئی کہ ہم وقت پر وہاں نہیں، دوسری غلطی اب ہم یہ کریں کہ ہم عصر بھی قضا کر دیں، تو حضور کے فرمانے کا مقصد تم نے غلط سمجھا، یہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہوگا۔
اس کا تو شدید اختلاف ہوا کہ 2 جماعتیں بن گئی، ایک جماعت کھڑی ہو گئی، انہیں نماز پڑھی، دوسرے کا ہم نماز نہیں پڑھی، بغیر نماز پڑھی ہی ان کی نماز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچی ہے جماعت اپنے مشن سے، تو آ کر یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا پھر کیا کیا؟ کچھ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا اسبتم، اچھا کیا تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے پڑھی۔ فرمایا اسبتم، تم نے بھی اچھا کیا، یعنی یہ جو حکم میرا تھا تم نے جو سمجھا وہ بھی صحیح، تم نے جو سمجھا۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ حضور کا حکم تو ایک تھا کہ اثر وہاں پڑھنا، لیکن اس کے مطلب 2 تھے، تو یہاں اجتہاد کی اجازت تھی۔ ایسے مسائل میں جو اجتہاد کیا جاتا ہے وہ رائے نہیں ہوتی، وہ حکم کے سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ اپنی رائے حکم کو اسی انداز سے سمجھا، تو ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف رائے نہیں، اصل میں اس کو اختلاف رائے لوگوں نے نام دیا ہے، ان لوگوں نے جو اجتہاد کو حرام کہتے ہیں، تقلید کو حرام کہتے ہیں۔ رائے کہاں ہے دین میں؟ تفسیر بالرائے حرام ہے، تو دین میں رائے کیسے حلال ہوگی؟ اصل میں اس کو کہتے ہیں مجتہد کے اجتہاد کا اختلاف۔ مجتہد کوشش کرنے والا شرعی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کے سمجھنے میں اس کو فرق ہوا ہے۔ اس کا ایک مطلب کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، اور دونوں مطلب ممکن ہے، لہذا دونوں صحیح ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ جو کیا، اس سے جو نقصان ہوا، اس کا سبب ظاہر میں کون بن گئے؟ وہ لوگ جنہوں نے جگہ چھوڑی تھی۔ اب اگر یہ اسی طرح رہتا یہ قضیہ اور کوئی تکلیف مسلمانوں کو نہ پہنچتی، تو جن لوگوں نے یہ جگہ چھوڑی تھی ان کا جرم پتہ نہیں قابل معافی بنتا یا نہ بنتا۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ آگے آ رہا ہے، اگر ہم زندہ رہے اور اللہ نے مہلت دی اور ہم وہاں پہنچ گئے 11ویں پارے میں تو پتہ لگے گا۔ 40 دن تک بات چیت ہی بند ہو گئی چین سے، اور 7 حضرات جو تھے ان سے خطا ہوئی تو ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ ہوا۔ لہٰذا اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا کہ نہیں، یہ بیچارے بدر کے اور احد کے شریک صحابہ ہیں، ان سے جو خطا ہوئی ہے تکلیف یہیں پہنچا دو، یہیں اس مسئلے کو ختم کر دو، ان کا کوئی گناہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کوئی ایک صحابی بھی دنیا سے اس حالت میں نہیں گیا ہے جس کے ذمے میں کوئی گناہ باقی رہا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ جس طرح ہمارا یہ عقیدہ بلا شک اور بلا ریب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ ساتھ لے کر گیا ہو، اس نے توبہ کر لی یا اس کا گناہ معاف کر دیا گیا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے حالت جرم میں کوئی اللہ کے پاس جائے اور اللہ سے خوش ہو، اور قرآن کہتے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی۔ تو اسی لیے صحابہ کو تکلیفیں پہنچ گئی تاکہ جو ہو یہی نمٹ جائے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے کس کو؟ الذین آمنوا، ایمان والوں، اور اس کے پاکی کی صورت یہی ہے۔ اس سے ایک نیا مسئلہ ثابت ہو گیا، اور جو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مومن کو جو تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے اس کے گناہ اس سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ چھوٹے گناہ تو بالاتفاق معاف ہوتے ہیں، اور بڑے گناہ بھی جب وہ توبہ کر لے معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ معافی الگ چیز ہے، سزا الگ چیز ہے، یہ فرق ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی تو 2 چیزیں، ایک چیز یہ ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑا ہے، اس پر اس کو گناہ ملا، اور اس گناہ کی سزا کہاں ملے گی؟ دوسرا یہ ہے اس نے جو جرم کیا ہے یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہوا ہے، لہذا اس کو دنیا میں بھی سزا دو تاکہ باقی لوگ اس جرم سے بچیں۔ وہ سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک گناہ اور ایک سزا۔ اگر کوئی آدمی جرم ثابت ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے، جرم ثابت ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کی وجہ سے آخرت میں اس سے اس گناہ کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، اس کا نامہ اعمال سے گناہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں گناہ کی معافی۔ لیکن سزا معاف نہیں ہوگی، دنیا کا قانون باقی ہے، اس کے باوجود اس کو قاضی سزا دے گا، حد جاری کرے گا، ہاتھ اس کا کاٹے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا مسئلہ؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان سے اگر کوئی خطا ہوئی یا تو ان کو سزا دنیا میں دی گئی، جیسے سنسار کیا گیا، اور ایک فاطمہ نام کی لڑکی سے چوری ہو گئی صحابیہ سے تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا، لیکن
یہ طے ہے کہ کوئی صحابی اس حالت میں نہیں گیا ہے کہ اس کے ذمے میں گناہ ہو، راضی رہا اللہ اس سے، باقی کسی کے بارے میں یہ ضمانت توقعات ہے، مومن کے بارے میں امید ہے، توقعات کہ انشاءاللہ یہ آدمی جو ہے اس کی بخشش ہو گئی، یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس پر بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے عام حالات میں جو لوگ مر جاتے ہیں، یہ مسئلہ عام طور پہ بیان نہیں کرتے، آتا بھی نہیں ہے کبھی ذہن بحث، آ گیا میرے ذہن میں تو بتا دوں کہ جب بھی کوئی آدمی کسی حادثے میں مرتا ہم کہتے ہیں وہ شہید، تو علماء منع کرتے ہیں کہ تم کیسے اس کو شہید کہتے ہو، ہر کسی کو شہید کہنے کی اجازت، شہید کا مطلب ہے تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ آدمی اس حالت میں مرا ہے کہ اس کو غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا اور یہ قیامت تک اپنی قبر میں زندہ رہے گا، اس کا جسم باقی رہے گا۔ تمہارے پاس شہید حقیقی کے علاوہ جو میدان جہاد میں لڑ رہا ہے، کسی کے جسم کے ہمیشہ صحیح ثابت رہنے کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں اس کا ثبوت ہے، کون؟ قرآن۔ ارے یہ غلط مضمون ہے، کہیں اور نکل جاؤں گا میں۔ تو یہ ایک مقصد قرآن نے بیان کیا کہ تکلیفوں کے ذریعے سے گناہ معاف، تو ان صحابہ سے جو خطا ہو گئی تھی یہ تکلیف پہنچائی گئی اور گناہ معاف ہو گیا۔ ورنہ حضور کی موجودگی میں ایک صحابی بھی کوئی غلطی کر دے اور اس پہ کوئی سزا بھی نہ آئے اور پتہ بھی نہ چلے تو سب صحابہ اس کی پاداش میں پکڑے جاتے۔ اب ایک بات یہاں ہم سوچیں، ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرض نہیں چھوڑا، واجب نہیں چھوڑا، صرف ان کا اپنا اختلاف رائے ہو گیا کہ بیٹھنا چاہیے یا ملنا چاہیے، اور اختلاف رائے میں یہ لوگ کسی بد نیت سے نہیں، اچھی نیت سے مجاہدین کی مدد کے لیے نیچے اترے ہیں، پہاڑ سے نیچے۔ اس پر یہ پکڑ آئی کہ حضور تشریف فرما ہے اور جیتی ہوئی جنگ، جو قوم جہاد کرے نماز نہ پڑھے، اس کو غسل کا بھی پتہ نہ ہو غسل میں کیا فرائض ہیں، جھوٹ بھی بولے، لوگوں پر ظلم و ستم بھی ہو، جیسے ایک حدیث ہے، صاف حدیث ہے، وہ معارف القرآن کے مقدمے میں آپ دیکھو، اس کی پہلی جلد کا شروع کا جو حصہ اس میں پڑھو تفصیل سے، وہاں حدیث ہے، حدیث میں ہے جو شخص، جو مجاہد راستہ روکے، حدیث سننا، جو مجاہد راستہ روکے اس کا جہاد قبول نہیں۔ راستہ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک عام گزرگاہ ہے اور یہ کسی سے لڑ رہا ہے، یہ اس جگہ کھڑا ہو کے لڑ سکتا ہے، لیکن یہ راستے میں کھڑا ہوا ہے، آنے جانے والوں کا راستہ اس نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ تو آنے جانے والوں کا راستہ اس نے بند کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جہاد قبول نہیں کرے۔ اب جب یہ باتیں کوئی کہتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ تحریک دشمن ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، تحریک اور جہاد کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ طرز عمل کی جو کمزوری ہے نا اس کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، اصلاح نہیں ہو پائی، کوئی بات ہی نہیں کہہ پایا، حالات ہی ایسے تھے۔ لیکن اب صورتحال دیکھیں، آپ چھوڑ دیں ہمارے سامنے جو کچھ ہوا، فلسطین میں قبلہ اول کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے اور اس کی بازیابی فرض ہے ہم میں سے ہر کسی پر، لیکن جو لوگ وہاں قبلہ اول کی لڑائی لڑ رہے ہیں فلسطینی، ان کا حال کشمیریوں سے ایک ذرا بھی الگ نہیں ہے۔ نعرے بازی میں وہ آگے، پتھر بازی میں وہ آگے، جلسے جلوس میں وہ آگے، نماز پڑھنے کو فلسطینی تیار نہیں۔ لڑکیوں کا لباس دیکھو، آدھا برہنہ، جو کیپری لگا کر آج کل یہاں کے نوجوان پھر رہے ہیں وہ 20 سال پہلے سے وہ کیپریاں پہن رہے ہیں، پورا بدن ننگا ان کا دین زندہ ہوتا ہے صرف ماہ رمضان میں، بیت المقدس میں بھیڑ لگاتے ہیں، آ کر روتے دھوتے ہیں، اب پورے سال کچھ نہیں ہے، ساری تہذیب سارا کلچر ان کا یورپ کا ہے، داڑیاں ان کے چہروں پر نہیں، لڑکیوں میں کوئی حیا پردہ نہیں، ننگی پھر رہی ہیں گولیوں کے گنگرج میں۔ مدد کیسے آئے گی جب اللہ کے رسول کے دین کی کھلم کھلا اتنی مخالفت ہو رہی؟ بس ایک امید ہے کہ جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کے خون کی لاج رکھ کر شاید کوئی فضل فرما دے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ کامیابی دیکھیں گے یا ہماری نسل دیکھے۔ بس یہ تو یقین ہے نا آپ کو بھی مجھے بھی کہ ایک وقت آنے والا ہے ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا ہماری موجودگی میں ہوگا، ہماری اولاد کی ہوگا یا اولاد کی اولاد کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اس وقت دنیا میں جو ظلم و ستم ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ نتیجہ تو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا پتہ ہماری زندگی میں ہو یا نہ ہو،
تو ہم اپنی فکر کریں نا، خود بے دینی کی حالت میں کیوں مریں یہ سوچ کر کہ حضرت عیسیٰ آنے والے، اسلام آئے گا، اس وقت ہم پکے مسلمان بنیں گے، کیا پتا ہم اس سے پہلے ہی چلے جائیں۔ اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ نہیں تولنا ہے، اپنے آپ کو اپنی جگہ پر۔ ام حسبتم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھ لیا تھا کہ ہر سال تم جیتے رہو گے؟ ام حسبتم، تم نے یہ سوچ رکھا تھا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم بس ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، ایک جنگ کر لی بدر کی اور کہاں پہنچ گئے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، حالانکہ اللہ کے سامنے ابھی تم نے پیش ہی نہیں، اس کا میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، جو مفسرین نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کرنے پر اعتراض ہو جاتا ہے، جو لفظی ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ ہے لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے ایمان والا۔ کون جاننا چاہے گا؟ جس کو پہلے سے پتا، تو اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے، اس لیے ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہو جائے یہ بات سب پر کہ تم میں سے کون ایمان والا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ہے مصیبت میں برداشت اور صبر کرنے والا۔ اس کو ثبوت دینا ہے، اور یہ اللہ اپنے لیے نہیں، دنیا کے سامنے کرو، دنیا کے سامنے۔ جیسے قیامت کے دن یہ امت گواہی دے گی، تو اس کی گواہی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ثبوت مانگیں گے، چونکہ الیاذ باللہ ثبوت نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن اس امت سے گواہی دلوائی جائے گی اور باقی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ امت اللہ کے نزدیک کتنی فضیلت رکھتی ہے، کہ آج عدالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقدمہ لے کر پیغمبر آئے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، اس کے سلسلے میں گواہ کس کو بنایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ تو لوگ کہیں گے وہ جو آج جن کی گواہی پر فیصلہ ہونے والا ہے، ہم نے دنیا میں انہی کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ ان کا حسرت و افسوس پڑے گا۔ صلی اللہ یہی چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اب ایک بات آخر میں بیان کی جا رہی ہے کہ تم اب کہتے ہو کہ احد میں یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اتنے شہید کیسے ہو گئے، ہم تو جیت گئے تھے۔ یہ جو تبصرے آپس میں کرتے ہو نا، یہ تبصرے کیوں کرتے ہو؟ تم ہی تو کہا کرتے تھے کاش جہاد کا موقع آتا تو ہم کیا کرتے، اور ہم شہید ہوتے۔ مقصد شہید۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم تو موت کی تمنا کرتے تھے۔ موت کی تمنا سے مراد شہادت کی تمنا ہے، موت کی تمنا کی اجازت نہیں۔ مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں، البتہ شہادت کی تمنا کی اجازت ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ جس مومن کے دل میں شہادت کی اور جہاد کی تمنا نہ ہو، اس حالت میں مر جائے تو وہ نفاق کے کسی درجے پہ مرے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ شہادت کی موت عطا کر۔ کیسے ملے گی وہ شہادت کی موت، یہ تو ہمیں پتا، مانگتے دعا مانگ۔ تو صحابہ میں تو بدرجہ اولا تھا یہ، تو اللہ فرماتے تم تو شہادت کی موت تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوا، جب تک یہ پیش نہیں آئی، جب تک احد سامنے نہیں تھا، تو موت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس وقت کہتے تھے کب آئے گی شہادت۔ اب جب شہادت کا مرحلہ آیا، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب تم نے اپنی آنکھوں سے شہادت کی موت دیکھ لی ہے، تو اب تبصرے کیوں کرتے؟ اس سے پتہ چلا کہ جو نقصان ہو گیا اس پہ تبصرہ یہ سوچنا ہے کہ یہ نقصان کیوں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کی تابع داری میں کوتاہی ہو گئی، لہذا آئندہ کوئی ایسی کمزوری سامنے نہیں آنی چاہیے، کامیاب ہوتے تھے۔ جب تک امت اس چیز پر جمی رہے گی، شریعت و سنت پر، انشاءاللہ اس وقت تک کامیابی، جب چھوڑ دے گی ناکام ہوگی۔ اس وقت ساری ناکامی اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس اسباب بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، محاذ بھی ہے، طاقت بھی ہے، ایٹم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ناکامی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت محمدی سے ہم دور ہو گئے، دین سے دور۔ اور اللہ کی مدد تو دین کے ساتھ ہے، ہتھیار کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ۔ اگر ہتھیار کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تو بدر میں کبھی مسلمان نہیں جیت سکتے تھے، پھر تو کافی نہیں، پھر غزوہ تبوک میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، 1,00,000 آدمیوں سے لڑنا تھا، کتنے؟ وہ پہلی جنگ ہے غزوہ تبوک، جس میں صحابہ کرام جنگ کے لیے نکلے تھے فوجوں کے ساتھ جنگ کرنے کے، کیونکہ وہ یہ لوگ مشق کیے ہوئے نہیں تھے نا، مکہ مدینہ کے لوگ یا عرب کے لوگ باضابطہ کوئی ٹریننگ انہیں تھوڑی نہیں تھی جنگ لڑنے کی، یہ تو ایسے تھے لڑاکو، جیسے ہم عام لوگ ہیں نا کشمیر والے، آ گئی کوئی ایسی مصیبت، کوئی آفت، تو کیا اٹھا کر پھینکتے تھے؟ پتھر، ڈنڈے،
تو اس کی کوئی ٹریننگ تھوڑی ہوتی ہے، اپنا آپ بچاؤ ہے. تو مکہ مدینہ میں اس علاقے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ تو لڑائیاں ہوتی تھی، وہ کوئی باضابطہ جنگ منصوبہ بند نہیں تھی، ان کو ٹریننگ نہیں تھی. غزوہ تبوک میں، غزوہ احد میں بھی یہی ہوا، غزوہ خندق میں بھی یہی ہوا، اور غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا. دونوں جو آپس میں لڑے وہ لڑائی ہوئی، وہ باضابطہ کوئی فوج نہیں تھی جس کے ساتھ ان کو لڑنا پڑا. غزوہ تبوک پہلا ایسا غزوہ ہے کہ جس میں 1,00,000 باضابطہ ٹریننگ یافتہ فوج آئی تھی لڑنے کے لیے، اور سامنے صحابہ تھے، ان کو کوئی لڑنے کی ٹریننگ، بس لڑائی تو ہو رہی تھی لیکن باضابطہ جنگی مشق ان کے پاس. تو کون جیتنا چاہیے تھا؟ لیکن ان پر ایسا روب پڑا کہ لڑتے تو کیا، جیتتے تو کیا، وہ سامنے ہی نہیں آئے، وہیں سے دیکھ کے بھاگ گئے. تو اللہ کی مدد سے ہمیں دین کے ساتھ کوشش کریں، انشاءاللہ ہم خود دین پر آئیں اور لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی